شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو، جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت مالک بن دینار کے ساتھ ایک دفعہ بصرہ میں چل رہا تھا کہ ہمارا گزر ایک عالیشان محل پر ہوا جس کی تعمیر جاری تھی، اور ایک نوجوان بیٹا ہوا معماروں کو ہدایت دے رہا تھا کہ یہاں یہ بنے گا، وہاں اس طرح بنے گا۔ مالک بن دینار اس نوجوان کو دیکھ کر فرمانے لگے کہ یہ شخص کیسا حسین نوجوان ہے اور یہ کس چیز میں پنس رہا ہے، اس کو اس تعمیر میں کیسا انہماک ہے۔ میری طبیعت پر یہ تقاضا ہے کہ میں اللہ جل شانہ سے اس نوجوان کے لیے دعا کروں کہ وہ اس کو اس جھگڑے سے چھڑا کر اپنا مخلص بندہ بنا لے۔ کیسا اچھا ہوگا کہ اگر یہ جنت کے نوجوانوں میں بن جائے۔ تو اس نے فرمایا کہ جعفر چل اس نوجوان کے پاس چلیں۔ جعفر کہتے ہیں کہ ہم دونوں اس نوجوان کے پاس گئے، اس کو سلام کیا تو اس نے سلام کا جواب دیا۔ وہ مالک سے واقف تھا مگر مالک کو پہچانا نہیں۔ تھوڑی دیر بعد جب پہچانا تو کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ کیسی تشریف آوری ہوئی۔ تو مالک بن دینار نے فرمایا کہ تم اپنے اس مکان پر کس قدر روپیہ لگانے کا ارادہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ 1,00,000 درہم۔ مالک نے فرمایا اگر یہ 1,00,000 درہم مجھے دے دو تو میں تمہارے لیے جنت میں ایک مکان کا ذمہ لیتا ہوں جو اس سے بدرجہ بہتر ہوگا، اور اس میں حشم خدم بہت سے ہوں گے، اس میں خیمے کعبے سرخ یاقوت کے ہوں گے جن پر موتی جڑے ہوئے ہوں گے، اس کی مٹی زعفران کی ہوگی، اس کا گارا مشک سے بنا ہوگا جس کی خوشبوئی مہکتی ہوگی، اور وہ کبھی نہ پرانا ہوگا اور نہ ہی ٹوٹے گا۔ اس کو معمار نہیں بنائیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کے امر کن سے تیار ہوگا۔ اس نوجوان نے کہا مجھے سوچنے کے لیے آج رات کی مہلت دیجیے، کل صبح آپ تشریف لائیں تو میں اس کے متعلق اپنی رائے عرض کروں گا۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ واپس آئے اور رات بھر اس نوجوان کے لیے فکر و سوچ میں رہے۔ آخر شب اس کے لیے بہت عاجزی سے دعا کی۔ جب صبح ہوئی تو ہم دونوں اس مکان پر گئے۔ وہ نوجوان دروازے سے باہر ہی انتظار میں بیٹھا تھا، اور جب حضرت مالک کو دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ حضرت مالک نے فرمایا کہ تمہاری کل کی بات میں کیا رائے رہی؟ اس نوجوان نے کہا کہ کیا آپ اس چیز کو پورا کریں گے جس کا کل آپ نے وعدہ فرمایا تھا؟ حضرت مالک نے فرمایا ضرور پورا کروں گا۔ اس نے دراہم کے توڑے سامنے لا کر رکھ دی۔ حضرت مالک نے ایک پرچہ لکھا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد لکھا کہ یہ اقرار نامہ ہے کہ میں مالک بن دینار نے فلاں شخص سے اس کا ذمہ لیا ہے کہ اس کے اس محل کے بدلے میں حق و تعالیٰ کے ہاں اس کو ایک ایسا محل جس کی صفت بیان کی گئی اس کو ملے گا، اس سے بھی کہیں زیادہ عمدہ اور بہتر ہوگا جو عمدہ سایہ میں حق و تعالیٰ شانوں کے قریب ہوگا۔ یہ پرچہ لکھ کر اس کے حوالے کر دیا اور 1,00,000 درہم اس سے لے کر چلے آئے۔ جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شام کو حضرت مالک کے پاس اس میں سے اتنا بھی باقی نہ تھا کہ اس کے ایک وقت کھانے ہی کا کام چل سکے۔ اس واقعے کو 40 دن بھی نہ گزرے تھے کہ ایک دن حضرت مالک جب صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو محراب میں ایک پرچہ پڑا دیکھا۔ یہ وہی پرچہ تھا جو مالک نے اس نوجوان کو لکھ کر دیا تھا، اور اس کی پشت پر بغیر روشنائی کے لکھا ہوا تھا کہ یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے مالک بن دینار کے ذمہ کی بریت ہے۔ جس مکان کا تم نے اس نوجوان سے وعدہ کیا تھا وہ ہم نے اس کو پورا دے دیا اور اس سے 70 گنا زیادہ دے دیا۔ حضرت مالک اس پرچے کو پڑھ کر متحیر سی ہوئے، تو اس کے بعد ہم دونوں اس نوجوان کے مکان پر گئے تو وہاں مکان پر سیاہی کا نشان تھا جو سوگ کے طور پر لگایا ہوگا، اور رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ہم نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ اس نوجوان کا گزشتہ کل انتقال ہو گیا ہے۔ تو ہم نے پوچھا کہ اس میت کو غسل کس نے دیا تھا؟ تو اس کو بلایا گیا اور ہم نے اس سے اس کے نہلانے اور دفنانے کی کیفیت پوچھی۔ اس نے کہا اس نوجوان نے مرنے سے پہلے ایک پرچہ دیا تھا اور کہا تھا کہ جب مجھے نہلا کر کفن پہنائے تو یہ پرچہ اس میں رکھ دینا۔ میں نے اس کو نہلایا، کفنایا اور وہ پرچہ اس کے کفن اور بدن کے درمیان میں رکھ دیا۔ حضرت مالک نے وہ پرچہ اپنے پاس سے نکال کر اس کو دکھایا۔ وہ کہنے لگا یہ وہی پرچہ ہے، قسم ہے اس ذات کی جس نے اس کو موت دی، یہ پرچہ میں نے خود اس کے کفن کے اندر رکھا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ایک دوسرا نوجوان اٹھا اور کہنے لگا کہ مالک آپ مجھ سے 2,00,000 درہم لیجئے اور مجھے بھی پرچہ لکھ دیجئے۔ حضرت مالک نے فرمایا کہ وہ بات دور چلی گئی، اب نہیں ہو سکتا، اللہ جل شانہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔
اس کے بعد جب مالک رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان کا ذکر کرتے تو رونے لگتے اور اس کے لیے دعا بھی کرتے تھے۔ تو دوستو بے شک دنیا کے عمارتوں میں کچھ نہیں رکھا ہے، یہ سب فنا ہونے والی ہیں۔ عقل مندی یہ ہے کہ انسان اپنے لیے عمارت اس جگہ میں بنائے جہاں تعمیر ہمیشہ رہے گی، اور وہ جگہ ہے جنت۔ اللہ کرے اس واقعے سے ہمیں بھی سبق حاصل ہو۔